نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ معزز سامعین و ناظرین حضرات، کامیاب ماں کے حوالے سے گزشتہ 3 دروس کے اندر ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں عورت کا مقام اور مرتبہ آپ کے سامنے رکھا۔ آج اپنے چوتھے درس کا آغاز ہم اللہ رب العزت کی بیان کردہ اس حدیث مبارک، اس آیت مقدسہ سے کر رہے ہیں کہ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا واشکروا لی ولا تکفرون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا تعلق ماں کے ساتھ کیا ہے، چونکہ ہمارا موضوع کامیاب ماں ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ شکر نصف ایمان ہے۔ شکر کا عمل دل سے بھی ہوتا ہے اور زبان سے اور جسم سے بھی، یعنی دل کی شکر گزاری یہ ہے کہ ہر ایک کی بھلائی چاہے اور کسی کی نعمت اور دولت سے حسد نہ کرے، اور زبان کا شکر یہ ہے کہ تمام حالات میں الحمدللہ کہہ کر شکر بجا لائے اور اپنی خوشی کا اظہار نعمت بخشنے والے سے کرے۔ جسم کا شکریہ یہ ہے کہ اپنے تمام اعضاء کو جو خداوند تعالیٰ کی ایک نعمت ہے ایسے کام میں مصروف رکھے جس کی خاطر ان اعضاء کو بنایا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان سب کو آخرت کی خاطر بنایا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اللہ کی مرضی یہی ہے کہ آخرت کے کاموں میں مصروف رہا جائے۔ جب اس کی نعمت کو اس کی مرضی کے مطابق صرف کیا جائے گا تو گویا یہ اس رب کائنات کا شکر ہوگا۔ چنانچہ اپنے اعضاء کو اللہ رب العزت کی فرما برداری میں لگا دینا چاہیے۔ اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں شکر کے احساس سے سرشار ہو کر سوچے کہ جس مالک و مولا نے اتنی بڑی نعمت دی ہے اس کے شکر میں اپنی آنکھوں، کانوں، دل، ہاتھ اور زبان کو اور دیگر اعضاء کو گناہ کے کاموں سے بچائے، یعنی ٹی وی، ڈرامہ، گانا باجا سننے اور دیکھنے سے اجتناب کرے، نیز پردے کی پابندی کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے گی تو اس کا بچہ بھی شکر کے احساس سے سرشار ہوگا، کیونکہ جو کچھ ماں زمانہ حمل میں کرتی ہیں بچے کی شخصیت پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو آج سب سے پہلے اس عمل کا ذکر کیا جائے گا جس کا بچے کی زندگی کا، جو ماں کے پیٹ کے اندر بیٹا ہے بچہ ہے، جس کا بچے کی زندگی کے اوپر بہت زیادہ گہرا اثر پڑتا ہے۔ آج سب سے پہلا عمل اس ماں کو کیا کرنا چاہیے جو چاہتی ہے کہ میں کامیاب ماں بنوں اور اس طرح میری اولاد ہو جو میری بھی فرما بردار ہو اور میرے پروردگار کی بھی فرما بردار ہو۔ تو
تو سب سے پہلے عمل کیا ہے کہ نماز کی پابندی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اس کو اتنی بڑی نعمت سے سرفراز فرما رہا ہے کہ اولاد کے ذریعے اس کو وہ مقام حاصل ہو جائے گا کہ جس کے لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اس لیے اس کو بھی چاہیے کہ یہ ایسے موقع پر صبر و صلات کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، اور صبر و صلات کا دامن تھام کر اللہ کا قرب حاصل کرے، عبادت و ریاضت سے خصوصی شغف رکھتے ہوئے۔ فرض نماز تو ہر حال میں پڑھنی ہے، اسے تو چاہیے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ دیگر نمازوں کی کثرت ہوگی، اس کا دل نورانی ہوگا، اس کا چہرہ نورانی ہوگا، اور اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ اور پھر اولاد بھی ایسے اثرات ضرور قبول کرے گی کہ جو دوران حمل نیکی کا کام اس کی ماں کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کے پیارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتی ہے، اور دوران حمل اپنے شب و روز اس رب ذوالجلال کی دی ہوئی نعمت پر شکر بجا لاتی ہے، یقیناً اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ اور پھر اولاد بھی ایسے اثرات قبول کرے گی، کیونکہ نمازی ماں کی اولاد بھی نمازی ہوا کرتی ہے۔ نیز بہت سی عورتیں جو خود نماز کی پابندی نہیں کرتی، اور بچے کے بڑا ہونے پر، جب بچہ اس کا جوان ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، اس کو نمازی بنانے کی کوشش کرتی ہے، اگرچہ اگر یہ کوشش وہ زمانہ حمل میں خود اپنے لیے کر لیتی تو بچے کے بڑے ہونے پر آدھی کوشش کرنی پڑتی۔ تو یہ ایز اے ماں بطور تربیت جو ہے بچوں کی یہ درس شروع ہے کہ آپ نے اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد، آپ اگر چاہتی ہیں کہ آپ کا کہ بیٹا بیٹی جو بھی پیدا ہونے والا ہے وہ اللہ اور اس کے پیارے رسول کا فرما بردار بنے، نماز کا پابند بنے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنے، تو دوران حمل آپ اس عمل کو کثرت کے ساتھ دہرائیں، جس سے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے ماں کو چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کرے، کیونکہ نماز خوف اور غم سے نجات دلاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، رب کائنات نے اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورہ بقرہ کے اندر 277 نمبر آیت کریمہ ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا انعام، یہ عمل کرنے کا انعام رب تعالیٰ ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم۔ تو سامعین محترم، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فرمان ہے کہ 5 نمازیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرض کیا ہے، اور جو ان کا وضو اچھے طرح کرے اور وقت پر انہیں پڑھے، ان کا رکوع اور خشوع مکمل کرے، اس کے لیے اللہ پر عہد ہے کہ اس کو بخش دے گا۔ میرا مالک اس سے وعدہ کرتا ہے کہ جو خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی بندگی کا اظہار کرتا ہے، اللہ اس سے بخشش، آخرت میں اس کی بخشش کا اس سے وعدہ کرتا ہے۔ اور اس کا الٹ کیا ہوگا کہ جو کوئی خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا ذریعہ اختیار نہیں کرتا، اس کا اللہ پر عہد نہیں ہے، اگر چاہے اس کو بخش دے اور اگر چاہے تو وہ اس کو عذاب دے۔ ہماری صحابیات، ہماری تابعیات نمازوں کا اس قدر اہتمام فرماتی تھیں کہ حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ بی بی منیرہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا معمول تھا کہ جب رات آتی تو فرماتی کہ گھبراہٹ کا وقت آ گیا ہے، اندھیری چھا گئی ہے، خوف و ہراس کا وقت آ پہنچا ہے۔ یہ وقت روز قیامت سے کس قدر مشابہت رکھتا ہے۔ پھر کھڑی ہو جاتی اور صبح تک نماز میں مشغول رہتی، لہذا ہرگز
زمانہ حمل میں نماز قضا نہ کرے، کیونکہ نماز قضا کرنے سے چہرے کا نور بھی ختم ہو جاتا ہے، رزق میں برکت نہیں رہتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج کے اس درس کے اندر ہم نے اس چیز کو جو ہے وہ پڑھا کہ کامیاب ماں کے لیے کون سی چیز سب سے پہلے ضروری ہے۔ سب سے پہلے اس کے لیے ضروری یہ چیز ہے کہ وہ نماز کی پابند ہو، کیونکہ دوران حمل جو عمل وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرے گی، جو عمل وہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرے گی، یقیناً اس کا اثر اس کی اولاد پر ہوگا، اس کے پیدا ہونے والے بچے پر ہوگا۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک کائنات اپنے پیارے حبیب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا دیا ہوا طریقہ اسوہ حسنہ پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔